اس کا والد ایک لوہار تھا۔ کار مصر میں اس کی چھوٹی سی بٹی تھی جس میں وہ کسانوں کے چھوٹے چھوٹے آلات بناتا تھا۔ محمود اس کا چوتھا بیٹا تھا۔ 1957 میں کسی نے اسے بتایا کہ تہران میں لوہاروں کی بہت مانگ ہے۔ لوہار نے بٹی بجائی، اپنے 4 بچوں اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور تہران آ گیا۔ تہران شہر میں اللہ نے اسے مزید 3 بچے عنایت کیے۔ یہ ہجرت اس کے لیے سود مند رہی۔ اس نے تہران کی ایک کچی بستی میں لوہا کوٹنے کا کام شروع کیا۔ یہ کام چل نکلا، وہ لاہور سے تاجر بن گیا۔ محمود احمدی اس کے چوتھے بیٹے میں 3 خوبیاں تھیں۔ وہ پڑھائی میں دلچسپی لیتا تھا، وہ ایک فعال اور عملی بچہ تھا۔ وہ دوسروں کو کام کا حکم دینے کی بجائے خود کام شروع کر دیتا، اور تیسرا وہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کا قائل تھا۔ وہ چھوٹی عمر میں کہا کرتا تھا، جس برائی کو آپ قوت سے نہیں روک سکتے وہ برائی آپ کے ارتداد سے نہیں رکے گی۔ محمود کے والد نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ محمود ایک اچھا طالب علم ثابت ہوا۔ وہ پڑھتا چلا گیا۔ اس نے اسکول سے تعلیم حاصل کی، وہ کالج میں گیا اور وہاں سے یونیورسٹی۔ اس نے سول انجینئرنگ میں داخلہ لیا۔ اس نے ایم ایس سی کی اور اس کے بعد ٹریفک اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ میں پی ایچ ڈی کر لی۔ یہ مضمون بھی اس کی ذات کی طرح انوکھا تھا۔ اس کے ایگزامینر نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا، ٹرانسپورٹ اور ٹریفک 21ویں صدی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ پی ایچ ڈی کے بعد اس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ ڈاکٹر محمود احمدی نیاد ہو گیا۔ ڈاکٹر محمود احمدی کے والد اسے سرکاری افسر بنانا چاہتے تھے، لیکن اس کے رجحانات میں توازن نہیں تھا۔ وہ ایک طرف تعلیم و تدریس کے جنون میں مبتلا تھا اور دوسری طرف عملی جات کا شیدائی تھا۔ 1980 میں جب ایران عراق جنگ شروع ہوئی تو وہ سپاہ پاسداران انقلاب میں شامل ہو گیا۔ وہ ایران کی مغربی سرحد پر لڑنے لگا۔ اس دور میں اس نے ریکارڈ کامیابیاں حاصل کی۔ اس جنگ کے بعد اس نے اپنے چند ساتھیوں سے مل کر کرد لیڈر عبد الرحمن کو ویانا میں گولی مار دی۔ اس قتل کی ساری منصوبہ بندی محمود احمدی نے کی تھی۔ اس نے شاطم رسول سلیمان رشدی کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا تھا، لیکن وہ بچ نکلا۔ محمود احمدی نیاد ان تمام کامیابیوں کے باوجود 2003 عیسوی تک گوشۂ گمنامی میں رہا۔ قومی سطح پر لوگ اس کے نام سے واقف نہیں تھے، لیکن پھر 2003 عیسوی کی مئی کا وہ دن بھی آ گیا کہ وہ اچانک تہران شہر کا میئر بن گیا۔ میئر بننے کے بعد اس نے اخباری نمائندوں کو انٹرویو دیا۔ وہ اس کے ویژن اور اس کے فلسفے کا آئینہ دار تھا۔ اس نے کہا، میں لوہار کا بیٹا ہوں، میرے پاس لوگوں کو دینے کے لیے خدمت کے سوا کچھ نہیں۔ میرا کل اثاثہ خدمت ہے اور تہران کے لوگ مجھے کبھی یہ خزانہ لٹاتے ہوئے بخیل نہیں پائیں گے۔ وہ لاہور کا بیٹا تھا جسے کسی دارالحکومت کی نظامت ملی تھی۔ اس دور میں تہران میں امریکی فاسٹ فوڈز کے نئے ریستوران کھلے تھے۔ یہ ریستوران ایران کی نئی حکومت کی روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے مظہر تھے۔ محمود احمدی نیاد نے ان ریستورانوں پر پابندی لگا دی اور کہا کہ اگر مغرب کے دل میں ہماری تہذیب کے لیے جگہ نہیں تو ہم بھی ان کے کلچر سے انکار کرتے ہیں۔ اس نے تہران کے تمام ثقافتی مراکز کو اسلامی قوانین کا پابند بنا دیا۔ اس نے میونسپل کارپوریشن کی آدھی لفٹیں خواتین کے لیے مختص کر دی۔ اس نے کارپوریشن کے تمام ملازمین کو داڑھی رکھنے اور کھلی آستین کی قمیض پہننے کا پابند بنا دیا۔ اس نے وقت کی پابندی کو شعار بنایا اور سارے عملے کو حکم دیا کہ وہ اس وقت تک گھر نہیں جائیں گے جب تک وہ اس دن کا کام ختم نہ کر لیں۔ اس کا کہنا تھا، جو شکایت آج درج ہوئی ہے اس کی تلافی بھی آج ہی ہونی چاہیے۔ اس نے تہران کی ساری ٹریفک کو نظم و ضبط کا پابند بنا دیا۔ 1 سال میں تہران دنیا کا واحد شہر بن گیا جس میں پارکنگ اور ٹریفک کے قوانین پر 100% عمل درآمد ہونے لگا۔ اس نے تہران کی ساری شکستہ سڑکیں دوبارہ بنوانے کا اعلان کیا۔ شاہراہ سازی کے اس عمل میں بھی اس نے ایک انوکھا اصول وضع کیا۔ اس نے اعلان کیا، ہم غریب بستیوں سے سڑکیں بنانا شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ بڑی شہروں کی طرف آئیں گے۔ محمود احمدی نیاد تہران کا پہلا میئر تھا جس نے تہران کے مضافات کی ساری سڑکیں وسیع اور پختہ کر دیں۔
جس نے تمام سڑکوں پر لائٹس لگا دیں۔ اس نے نوپیافتہ جوڑوں کے لیے قرضوں کا پروگرام شروع کیا۔ اس نے اعلان عام کیا کہ جو شخص شادی کرے وہ دوسرے دن کارپوریشن سے قرضہ لے اور نئی زندگی کی شروعات کرے۔ اس کی ذاتی زندگی تکبر سے پاک تھی۔ اس نے میئر کی سرکاری رہائش گاہ استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے سرکاری گاڑی اور پیٹرول مسترد کر دیا۔ وہ تہران سے 20 مائل باہر ایک پسماندہ بستی کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا۔ وہ گھر سے ٹفن لے کر دفتر آتا، یہ اس کا لنچ ہوتا۔ وہ تہران کے میئر کی حیثیت سے کابینہ اجلاس میں شرکت کرتا۔ کابینہ میں اس کے خیالات باغیانہ ہوتے۔ وہ کہتا تھا ہمارے وزراء لوگوں کے اصل مسائل سے واقف نہیں، ہمیں بیرونی دنیا کے بجائے اندرونی دنیا پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے خیالات کے باعث کابینہ کے اجلاس میں اس کی شرکت پر پابندی لگا دی گئی۔ 2005 میں دنیا کے 65 بہترین میئرز کی فہرست بنی۔ محمود احمدی نیاد کا نام اس فہرست میں شامل تھا۔ یہ فہرست دنیا کے 550 میئرز کی پرفارمنس دیکھ کر بنائی گئی تھی اور اس میں ایشیا کے صرف 9 میئر شامل تھے۔ محمود احمدی نیاد ایران کا پہلا میئر تھا جس نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ محمود احمدی نیاد 2005 کے الیکشن میں صدارتی امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اترا۔ اس نے الیکشن مہم کے بغیر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ اس کے مقابلے میں علی اکبر ہاشمی رفسنجانی نے الیکشن مہم پر $5 ملین خرچ کیے۔ محمود احمدی نیاد اپنی الیکشن مہم کے دوران صرف ایک نعرہ لگاتا رہا، میں لوہار کا بیٹا تھا، میں میئرشپ کے دوران بھی لوہار کا بیٹا تھا اور صدر بن کر بھی لوہار کا بیٹا رہوں گا۔ وہ کہتا تھا میں تمہیں امریکہ کی غلامی سے نجات دلاؤں گا۔ مغربی میڈیا کا کہنا تھا نیاد 11 ستمبر کے بعد دنیا کا واحد صدارتی امیدوار تھا جو اپنی تقریروں میں امریکی تعلقات کو چیلنج کرتا تھا۔ لوہار کا یہ بیٹا 25 جون 2005 کو ایران کا صدر منتخب ہو گیا۔ اس نے ایران کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ اس کی کامیابی پر امریکہ کے ایک ٹیلی ویژن نے تبصرہ کیا، یہ 1979 کے بعد ایران میں امریکہ کی دوسری شکست ہے۔ جب نتائج کا اعلان ہوا تو میرے ایک دوست نے تبصرہ کیا، نیاد نے امریکی نفرت کو کیش کرا لیا۔ میں نے اسے دو ٹوک یہ کہا کہ یہ امریکی ثقافت کی شکست نہیں، یہ نیاد کی خدمت، سادگی اور اخلاص کی فتح ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں نے عرض کیا، نیاد کی یہ فتح ثابت کرتی ہے کہ عوام ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنا حکمران دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے مسائل سمجھتے ہوں، جو اولیے سے ان جیسے ہوں اور جو ان کے درمیان رہتے ہوں۔ میرے دوست نے پوچھا لیکن ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہکا لگا کر جواب دیا، اس لیے کہ پاکستان میں اقتدار سونے کی کان ہے اور اس کان کے منہ پر لوہار کی بجائے سونار کے بیٹے بیٹھے ہیں۔ پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے بھی ضرور نوازیں۔ شکریہ۔